یہ جو پاکستان ہمیں ملا ہے یہ ایک بددیانت پاکستان ملا ہے۔ مجھے انور مقصود کا ایک قول یاد آ گیا ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ پاکستان نمک پیدا کرنے والے ملکوں میں سے دوسرے نمبر پر اور نمک حرام پیدا کرنے والوں میں پہلے نمبر پر ہیں۔ جج صاحب جو ہیں وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہوں کہ ان کی آنکھوں سامنے کسی کو قتل کر دیا گیا ہے اور وہ گواہ ہیں، لیکن جب کیس ان کی عدالت میں آتا ہے لیکن وہ پڑھے لکھے جج صاحب اس قدر خود کو نہیں سمجھتے کہ وہ ایک گواہ کے بغیر اس کا فیصلہ سنا دے۔ وہ کہتے بھی گواہ لے کر آئے تو میں فیصلہ سناواں گا، اینج نہیں سنانا۔ السلام علیکم ناظرین، رخ پاکستان کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان مبارک علی۔ ناظرین، پاکستان کو تو حاصل کر لیا گیا، یہ پاکستان محض ایک ٹکڑا نہیں ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ آپ پاکستان کے حوالے سے جانتے ہیں کہ اس پاکستان کو کس طرح سے حاصل کیا گیا، ہمارے آباء و اجداد نے کس قدر قربانیاں دی ہیں، اور یہ جو پاکستان ہمیں ملا ہے یہ ایک بددیانت پاکستان ملا ہے۔ تو یہ ایک میں سخت لفظ جو ہے یہ بول رہا ہوں کہ یہ ایک بددیانت پاکستان ہے۔ اس حوالے سے آپ جانتے ہیں کہ کس طرح کی جو بددیانتی ہے، بے ایمانی ہے، وہ اس پاکستان میں پائی جاتی ہے۔ اور یہ جو پاکستان ہے قائد اعظم اور علامہ اقبال کی کوششوں سے ملا۔ علامہ اقبال نے خواب دیکھا اور اس کی جو تعبیر ہے وہ قائد اعظم نے کی، اور جو قائد اعظم یوں کہہ لیں کہ علامہ محمد اقبال کے خواب اور قائد اعظم محمد علی جناح جو ہیں ان کی یہ تعبیر کا ثمر ہے۔ اور یہ جو پاکستان ملا، یہ بددیانت ملا، آپ حیران ہو رہے ہیں۔ سادہ الفاظ میں یہ کہہ لیں کہ جس طرح ایک خربوزے کو دیکھ کر دوسرا خربوزہ رنگ پکڑتا ہے، اسی طرح ایک بددیانت کو دیکھ کر دوسرے جو اس ملک پاکستان کے لوگ ہیں وہ بددیانت بن گئے، اور یہ بددیانت ابھی بھی موجود ہیں اور یہ پیدا ہوتے رہیں گے۔ تو یہ کہہ لیں کہ پاکستان کو اسلام کے نام پر حاصل کیا گیا۔ ایک طرف انڈونیشیا ہے اور ایک طرف پاکستان ہے۔ انڈونیشیا بھی ایک اسلامی ملک ہے، پاکستان بھی اسلامی ملک ہے۔ یہ پیورلی اسلام کے نام پر معرض وجود میں آیا، لیکن معذرت کے ساتھ اس پاکستان میں اسلام نام کی کوئی بھی چیز ہم کو دیکھنے کو نہیں ملتی۔ یہ آج کی بات نہیں ہے، یہ بہت ہی پرانی بات ہے۔ آپ پاکستان میں دوسرے مذاہب سے تعلق رکھنے والے لوگ بھی جو ادھر اپنی زندگی بسر کر رہے ہیں، انڈونیشیا میں بھی دوسرے مذاہب سے تعلق رکھنے والے جو لوگ ہیں وہ زندگی بسر کر رہے ہیں، لیکن انڈونیشیا کے جو لوگ ہیں وہ امن پسند ہے، محبت کرنے والے ہیں، شفقت، خوشحال اور قدرتی حسن سے مالا مال ہیں۔ لیکن پاکستان اس سے کوسوں دور ہے۔ مجھے انور مقصود کا ایک قول یاد آ گیا ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ پاکستان نمک پیدا کرنے والے ملکوں میں سے دوسرے نمبر پر اور نمک حرام پیدا کرنے والوں میں پہلے نمبر پر ہیں۔ تو نمک حرام کی میں سمجھتا ہوں کہ وضاحت نہیں کرنی چاہیے، آپ اس حوالے سے جانتے ہیں کہ نمک حرام کس کو کہتے ہیں۔ یہ پاکستان جو ہے اس میں نمک حرام بہت زیادہ پائے جاتے ہیں۔ نیکی کے بدلے بدی، وفا کے بدلے بے وفائی، محسن کش اور بددیانتی ہماری زندگی کا ایک امپورٹنٹ حصہ ہے۔ اس کو ایک اہم پارٹ سمجھا جاتا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ اس کے بغیر ہماری جو زندگی ہے وہ ایک عجیب و غریب ہے، ہم اس کے بغیر زندگی جو ہے اس کو بسر نہیں کر سکتے۔ اس پاکستان میں انصاف لینا بہت مشکل ہے ناظرین، پاکستان میں انصاف لینا بہت ہی مشکل ہے۔ اگر یہ جج صاحب جو ہیں وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہوں کہ ان کی آنکھوں سامنے کسی کو قتل کر دیا گیا ہے اور وہ گواہ ہیں، لیکن جب کیس ان کی عدالت میں آتا ہے لیکن وہ پڑھے لکھے جج صاحب اس قدر خود کو نہیں سمجھتے کہ وہ ایک گواہ کے بغیر اس کا فیصلہ سنا دے۔ وہ کہتے بھی گواہ لے کر آئے تو میں فیصلہ سناواں گا، اینج نہیں سنانا۔ تو وہ پھر وکیل کرنا پڑتا ہے، وکیل کو لے کر آتے ہیں، اور اس کے باوجود اس پاکستان کا قانون اس قدر ہے کہ انصاف نہیں مل پاتا، اور پھر جو گواہ ہیں ان کو خریدنا پڑتا ہے
اور جو گواہ ہیں وہ پیسے لے لیتے ہیں اور اپنا ضمیر بیچ دیتے ہیں، بھی ایسی گواہ تھوڑے بنا کے پریشان نہیں ہونا، تو گواہ وہ بن جاتے ہیں، لیکن اس کے باوجود انصاف نہیں مل پاتا اس پاکستان میں۔ یہ اس صورتحال ہے اس میرے پیارے ملک پاکستان کی۔ اور بالآخر مقتول کہتے ہیں کہ الحمدللہ ہم کیس سے باعزت بری ہو گیا، بڑے فخر سے بتاتے ہیں بھئی کیس کتا سی اور اسی بری ہو گئے ہیں۔ پاکستان میں آصف علی زرداری تو ہے ہی، جن کو مسٹر 10% کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، اور ان زرداری صاحب کے حوالے سے آپ جانتے ہیں ناظرین، وہ تو بڑے زرداری ہیں، چھوٹے چھوٹے زرداری ہم بھی ہیں، آپ بھی ہیں، شاید آپ نہ ہوں، ہم تو ہیں، کیونکہ یہ ایک تلخ حقیقت ہے جو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں۔ اور کچھ نہ ہوئے تو بجلی کا کنڈا سی بھی لا لیندے ہیں۔ یہ چھوٹے چھوٹے زرداری ہیں، چھوٹے چھوٹے زرداری ہر شہر کے ہر قصبے میں ہر محلے میں پائے جاتے ہیں۔ یہ آپ کو یہ چھوٹے چھوٹے زرداری دیکھنے کو ملتے ہیں، بڑے زرداری تو بڑے ہیں، ان کے بڑے ہاتھ ہیں، وہ بڑے کام کر جاتے ہیں۔ جو چھوٹے زرداری ہیں ان کے چھوٹے ہاتھ ہیں، وہ چھوٹے کام کرنے سے بھی باز نہیں آتے۔ جب ہم پھل خریدنے جاتے ہیں تو سب سے پہلے ہم پھل کو چیک کرتے ہیں، پھر ہم کہتے ہیں بھائی اتنا 2 کلو 3 کلو ہمیں آپ سیب دے دیں، کیلے دے دیں، فلاں چیز دے دیں، وہ دے دیتا ہے۔ اور جو ریڑی والا ہے وہ نہایت ہی ایمانداری سے ناپ تول میں کمی کیے بغیر آپ کو پھل دیتا ہے۔ اور جب خریدار اور جو ریڑی والا گھر جاتے ہیں تو کہتے ہیں یار اللہ ہی خیر کرے، جو ہمارا گزارا ہے وہ بہت ہی مشکل سے ہو رہا ہے۔ اور یہ لاسٹ پہ ایک بات کرنا چاہوں گا کہ جنرل ضیاء الحق کے دور میں بددیانتی، ریاکاری، حق تلفی کو تقویت ملی۔ ناظرین، ضیاء الحق کے دور میں بدکاری، بددیانتی کو تقویت ملی ہے۔ وہ کس طرح سے کہ ضیاء دور میں جو سرکاری دفاتر ہیں، سرکاری سکول ہیں، ان میں یہ رول لاگو کیا گیا کہ جو نماز ہے ظہر کی آپ نے سکول میں سرکاری دفاتر میں ادا کرنی ہے۔ لیکن اس ملک پاکستان کے پڑھے لکھے جو افیسر تھے، اساتذہ اکرام تھے، وہ کام سکول ٹائمنگ کے دوران تو کام نہیں کرتے تھے، آفس ٹائمنگ کے دوران کام تو نہیں کرتے تھے، لیکن جب ان کو پتہ چلتا کہ اب نماز کا ٹائم ہے تو پڑھے لکھے جو اساتذہ اکرام ہیں وہ باہر چلے جاتے اور جو اپنا کام ہے وہ کر کے آتے۔ اور یہ ایک فطرتی بات ہے کہ کوئی بھی ایک نیکی کا کام کہیں کہ جو کرنے والا وہ ہمارا جو یہ مائنڈ ہے اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتا، اور اگر بے غیرتی کا کام کرنا ہو، گند پھیلانا ہو تو ہم نہایت ہی ایمانداری سے کرتے ہیں، نیکی سمجھ کر اس کو کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ اس کے بغیر ہم نہیں رہ سکتے، اور وہ ہم کام کر گزرتے ہیں، چاہے اس میں ظاہری بات ہے برا کام ہے تو گند ہے، گند ہی ہماری جھولی میں آئے گا نا، تو وہ ہم نے کرنا ہی ہوتا ہے، اس کا کیا نقصان ہے بھائی۔ اور اللہ تعالیٰ سے اور حکومت سے ہم بددیانتی کی اس قدر یہ ایک انتہا ہے، اس بددیانتی کی یہ پاکستان کس قدر جا رہا ہے مجھے سمجھ ہی نہیں آ رہی۔ اور لاسٹ پہ ویڈیو لینتھی ہو رہی ہے کہ پاکستانیوں نے اگر عدل و انصاف، محبت اور ایمانداری کی مثال دینی ہو تو غیر مسلم کی مثال دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ جی یورپ میں اس طرح کا انصاف ہے، فلاں کنٹری میں اس طرح کا انصاف ہے، اپنی مثال نہیں دیتے کہ ہم مسلمان ہیں بھائی، انصاف تو آپ نے بتانا تھا دوسرے ملکوں کو، دوسرے لوگوں کو آپ نے بتانا تھا کہ انصاف اس طرح سے ملتا ہے، یہ انصاف ہے بھائی، آپ تو دوسروں کی مثالیں دیتے ہیں۔ کیا کہوں میں کہ شرم محسوس نہیں ہوتی آپ کو کہ دوسرے بدبختوں کی، غیر مسلم کی آپ اگزامپل دے رہے ہوتے ہیں کہ جی یہ بات اس طرح ہے، یہ ایسے ہے، یہ ایسے ہے، شرم نہیں آتی آپ کو؟ اگر اس حوالے سے آپ مزید پڑھنا چاہتے ہیں، جاننا چاہتے ہیں تو ایک دفعہ اپنے ضمیر میں جھانکیں، آپ کو بہت کچھ دیکھنے کو مل جائے گا، بہت کچھ سننے کو مل جائے گا، بہت تلخ باتیں کی ہیں۔ اس حوالے سے میں معذرت خواہ ہوں، اس حوالے سے میں اپنی قیمتی رائے سے کمنٹ باکس میں ضرور آگاہ کیجیے گا۔ اسی کے ساتھ دیجیے اجازت، ملتے ہیں اگلی ایک نئی ویڈیو میں، تب تک اپنا اور اپنے ساتھ جڑے پیاروں کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔